الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے میلاد کے موقع پر، جن کے میلاد کی اس عظیم الشان محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس سال پھر یقیناً ہر سال سے بڑھ چڑھ کر حضور علیہ السلام کی میلاد کی اس خوبصورت محفل کا انعقاد ہوا۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی اس خوبصورت ترین محفل کا انعقاد ہوا، اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے تو علم میں ہے، باقی پوری دنیا میں اے آبائی پہ لائیو دیکھنے والوں کے لیے کہ اس وقت اس شہر میں بھی آج اور غالباً گرد و نواح میں بھی سنو فال کے باوجود، رستوں کو ٹریفک کے باوجود الحمدللہ اتنا خوبصورت اجتماع، پچھلے سالوں سے بڑھ کر اجتماع الحمدللہ۔ اللہ کریم آپ سب کے مقدروں کو سجا ڈالے۔ اللہ کریم حضور علیہ السلام کے صدقے سے عیدگاہ شریف کی وہ ساری انتظامیہ جنہوں نے اس محفل کو سجانے کے لیے اپنے شب و روز ایک کیے، ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جتنے احباب ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین اس محفل میں تشریف لائے، اللہ کریم آپ سب کے مقدروں کو سجا ڈالے، آپ سب کے مقدروں کو سجا ڈالے۔ الحمدللہ اس بزم محبت کی صدارت میرے مرشد کریم فرما رہے ہیں۔ میرے مرشد کریم مسند صدارت پہ تشریف فرما ہے، خوبصورت ترین علماء کرام سٹیج پہ جلوہ گر ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس محفل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے میرے بہت اچھے دوست وسیم بدامی صاحب بہت خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کی نعت پڑھ رہے تھے، اسپیشلی اس محفل کے لیے تشریف لائے، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور مجھے پتا تو تھا کہ یہ اچھی نعت پڑھیں گے، لیکن اتنا اچھا ماحول بنا لیں گے یہ اندازہ نہیں تھا۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علماء اکرام جو ہم سب کے سروں کے تاج ہیں، اللہ کریم ان کا سایہ تا دیر اہل سنت پر قائم و دائم رکھے، اور ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد سے متعلق یہ محفل ہے، حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل ہے۔ تھوڑی دیر آپ سے میں نے حضور علیہ السلام کی شانوں پہ گفتگو کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام اصل الخلق ہے، حضور علیہ السلام جان کائنات ہے، حضور علیہ السلام اصل کائنات ہے، حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کل عالم ہے، وجہ تخلیق کل عالم ہے۔ اول الخلق بھی حضور ہے، اور اصل الخلق بھی حضور ہے، اور افضل الخلق بھی حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی فضیلت صرف عام لوگوں پر نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء و مرسلین پر بھی فضیلت حاصل ہے، تمام انبیاء و مرسلین پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ اور کیوں نہ فضیلت حاصل ہو جب حضور علیہ السلام ہی مقصود کائنات ہے اور حبیب رب کائنات ہے، حبیب رب کائنات ہے۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام اول الخلق ہے اور اصل الخلق ہے۔ سب سے پہلے اس کائنات میں جس کی تخلیق ہوئی وہ ہمارے آقا علیہ السلام کا نور ہے۔ ہمارے آقا اول الخلق ہے اور اصل الخلق ہے۔ حضور اول الخلق کیسے ہیں؟ جبریل امین سے روح البیان میں موجود ہے۔ جبریل امین سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبریل تیری کتنی عمر ہے؟ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ عمر کا تو کوئی اندازہ نہیں، لیکن چوتھے حجاب میں میں نے ایک ستارہ دیکھا تھا،
مجھے وہ ستارہ اتنا پسند آیا کہ دوبارہ اس کو دیکھنے کا انتظار رہا. 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ مجھے پھر نظر آیا. پھر مجھے اس ستارہ اتنا پسند آیا کہ دوبارہ 70,000 سال میں نے انتظار کیا اور پھر 70,000 سال بعد مجھے وہ ستارہ نظر آیا. یا رسول اللہ 70,000 سال کے وقفوں سے میں نے 72,000 مرتبہ اس ستارے کی زیارت کی ہے. 72,000 مرتبہ اس ستارے کی زیارت کی ہے. اگر خالی یہی کیلکولیشن کر لی جائے تو یہ بات اربوں سال تک پہنچ جاتی ہے. حضور علیہ السلام اول الخلق ہیں. حضور علیہ السلام اول الخلق ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو جبریل نے دیکھا، اول الخلق کیسے ہیں؟ حضور علیہ السلام سے حضرت جابر نے سوال کیا. حضرت جابر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کریم نے سب سے پہلے کس کی تخلیق فرمائی ہے؟ اللہ کریم نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی. اللہ نے میرے نور کی تخلیق فرمائی. پھر لوح بھی میرے نور سے بنایا، پھر قلم بھی میرے نور سے بنایا، پھر عرش و فرش میرے نور سے بنائے. جنت بنائی بھی میرے نور سے اور جنت سجائی بھی میرے نور سے. دنیا بنائی بھی میرے نور سے اور دنیا سجائی بھی میرے نور سے. یعنی اگر دنیا میں گلستانوں میں رونق ہے تو وہ مصطفیٰ کے نور کی خیرات ہے. اگر آپ شارے ہیں تو وہ مصطفیٰ کے نور کی خیرات ہے. اگر اندھیری رات میں چاند چمکتا ہے تو مصطفیٰ کے نور سے چمکتا ہے. اگر ستارے آسمان پہ روشن نظر آتے ہیں تو مصطفیٰ کے نور کی بدولت نظر آتے ہیں. اگر سورج روشن ہے تو مصطفیٰ کے نور سے روشن ہے. حضور نے فرمایا جابر اللہ نے میرا نور بنایا، پھر جس کو بنایا میرے نور سے، جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا میرے نور سے تخلیق فرمایا، میرے نور سے تخلیق فرمایا. حضور علیہ السلام اصل الخلق ہے. اللہ نے جس کو بنایا ہے حضور علیہ السلام کا صدقہ بنایا ہے. اور نہ صرف حضور اول الخلق ہے، نہ صرف حضور اصل الخلق ہے، بلکہ حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کل عالم ہے. وجہ تخلیق کل عالم ہے. اگر میں اس دنیا میں نہ ہوتا تو صرف میں نے نہ ہونا تھا، باقی سب کچھ ہونا تھا. میرے ماں باپ نے بھی ہونا تھا، میرے بہن بھائیوں نے بھی ہونا تھا، میرے گھر نے بھی ہونا تھا، میرے دوستوں نے بھی ہونا تھا، سب نے ہونا تھا. صرف میں نے نہ ہونا تھا اور کسی کو کمی محسوس نہ ہوتی. اگر تم دنیا میں نہ ہوتے دنیا کو کوئی کمی محسوس نہ ہوتی، کوئی قیامت نہ آ جاتی، سب کچھ ہوتا، صرف تم نہ ہوتے. ارے تم اور میں یہ حیثیت رکھتے ہیں، ہم آئے تو ہمارا وجود ہے، یہ ہمارے لیے اچھا ہے. اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی قیامت نہ آ جاتی. اس دنیا نے ایسے ہی چلنا تھا، کسی کو ہماری کمی محسوس نہ ہوتی. ہم نہ ہوتے تو کوئی اور ہوتا. ہم ہیں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے، ہم نہ ہوتے تو کوئی قیامت نہ آنی تھی. حضور وہ ہے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اگر تم نہ ہوتے تو صرف تم نہ ہوتے، باقی سب کچھ ہوتا. اگر حضور نہ ہوتے تو یہ زمین بھی نہ ہوتی، آسمان بھی نہ ہوتا، سدرۃ المنتہا بھی نہ ہوتا، لوح بھی نہ ہوتا اور قلم بھی نہ ہوتا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضور سے ارشاد فرمایا. امام بیلوی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ لولا قلم خلقت الدنیا. اے میرے حبیب علیہ السلام، اگر میں آپ کو تخلیق نہ فرماتا نا تو میں دنیا کو تخلیق نہ فرماتا. لولا قلم خلقت الافلاک. اے میرے حبیب علیہ السلام، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو نہ بناتا. لولا قلم خلقت الکائنات. میرے حبیب یہ زمین کیا ہے، یہ آسمان کیا ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات میں کسی چیز کو تخلیق نہ فرماتا. اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات میں کسی شے کو بھی تخلیق نہ فرماتا. جو بھی تخلیق فرمایا ہے وہ آپ کی خاطر بنایا ہے. یعنی عرش بھی مصطفیٰ کر کے بنا اور فرش بھی مصطفیٰ کر کے بنا. جنت مصطفیٰ کے غلاموں کر کے بنی، جہنم مصطفیٰ کے دشمنوں کر کے بنی. یعنی جنت بنی تو وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے سے بنی، جنت سجی تو وہ بھی مصطفیٰ کے نام سے سجی. ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت شیث علیہ السلام سے فرمایا کہ جب بھی اللہ کا نام لیا کرو، جب بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، ساتھ رسول اللہ کا نام لیا کرو. حضور علیہ السلام کے نام کا کہا کہ ساتھ رسول اللہ کا نام لیا کرو.
حضرت شیش علیہ السلام نے پوچھا اپنے والد سے کہ یہ ہے کون؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کون؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کا نام لو ساتھ ان کا نام لو؟ حضرت آدم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھ میں روح ڈالی نا میں نے سب سے پہلے اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا دیکھا، پھر میں نے آسمانوں کے چپے چپے پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا دیکھا، جب میں جنت میں گیا میں نے جنت کے ہر دروازے پر ان کا نام لکھا دیکھا، میں نے جنت کے درختوں پہ ہر درخت پر مصطفیٰ کا نام دیکھا، ہر درخت کے ہر پتے پر مصطفیٰ کا نام دیکھا۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے، امام حاکم بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، طبرانی میں بھی یہ موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آخر اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ ہے کون؟ عرش پہ تیرے نام کے ساتھ ان کا نام، آسمانوں کے چپے چپے پہ ان کا نام، جنت کے ہر دروازے پہ ان کا نام، جنت کے ہر پتے پہ ان کا نام، ہر محل پہ ان کا نام، یہ ہے کون؟ رب نے فرمایا آدم یہ میرے حبیب ہے، ان کی شان ہے، تمہیں یہ جان لینا بہت ہے، اگر ان کو تخلیق نہ کرنا ہوتا تو تمہیں بھی نہ بناتا، اگر انہیں بیچنا مقصود نہ ہوتا تو عرش و فرش نہ بناتا، زمین و آسمان نہ بناتا، جنت و دوزخ نہ بناتا، میں نے جو کچھ بنایا ہے ان کے صدقے، جو کچھ بنایا ہے ان کے صدقے سے بنایا ہے، ان کے صدقے سے بنایا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ پھر خالی بات یہاں تک نہیں رہی، اللہ نے پہلے فرمایا آپ نہ ہوتے تو زمین نہ بناتا، پھر فرمایا آپ نہ ہوتے تو آسمان نہ بناتا، پھر فرمایا آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ بناتا، آپ نہ ہوتے تو جنت نہ بناتا، آپ نہ ہوتے تو لوح قلم نہ بناتا، آپ نہ ہوتے تو جبریل نہ بنتا، میکائیل نہ بنتا، اسرافیل نہ بنتا، اسرائیل نہ بنتا، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ رب نے فرمایا میری طرف دیکھو، لولا ظلما اظہرت ربوبیہ، اور میرے سونے اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہوتا اظہار۔ جو کہے نا مجھے وسیلہ مصطفیٰ کی ضرورت نہیں، میں ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کروں گا، ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ نہ ہوتے پہلی گل تو ہوتا ہی نہیں، پہلی گل تو جمتا ہی نہیں، پہلی بات تو زمین پر جب وہ جاتا ہی نہیں کہ تم ہوتے، پہلی بات تو تم نے پیدا ہی نہیں ہونا تھا۔ اگر تم پھر بھی عالم تصور میں اپنے آپ کو امیجن کر لو کہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے اور تم ہوتے تو اللہ فرماتا ہے اگر تو ہوتا بھی میں نے تجھے اپنا پتہ بتانا ہی نہیں تھا، میں نے تجھے اپنے بارے میں بتانا ہی نہیں تھا، ارے تجھے بنایا وہ بھی مصطفیٰ کے لیے بتایا اور تجھے اپنا بتایا اس میں بھی تو مصطفیٰ کا احسان ہے۔ اسی لیے تو امام محمد رضا ساری زندگی پوچھتے رہے کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا؟ ارے اگر اللہ نے تمہیں اپنے بارے میں بتایا ہے تو وہ بھی آمنہ کے لال کی وجہ، ورنہ اللہ کو کس چیز کی حاجت ہے؟ امام کستلانی یہ حدیث نقل کرتے ہیں، امام کستلانی نے یہ حدیث نقل کی کہ اللہ کریم فرماتا ہے اور میرے حبیب علیہ السلام اگر آپ کو نہ بناتا نا تو میں اہل دنیا کو تخلیق ہی نہ کرتا، میں نے اہل دنیا کو تخلیق ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ان کو آپ کی شانیں دکھاؤں اور آپ کی شانیں دیکھ کے وہ بابا کریں۔ کسی کو کوئی اچھا محبوب مل جائے نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا اس کے محبوب کو دیکھے اور دنیا اس کے محبوب کو دیکھ کر واہ واہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے اور میرے سوڑے میں تینوں اتنا سوڑا بڑھایا، پھر جس کو بڑھایا اس آستے بڑھایا اور توڑا سوڑا تیرا دیکھ کے واہ واہ کرے، حضور کی تعریف کرے۔ مخلوق کو اللہ نے تخلیق ہی اس لیے کیا تاکہ یہ دنیا یہ مخلوق حضور علیہ السلام کی شانیں دیکھے، حضور کی شانیں بیان کرے، حضور علیہ السلام کا رتبہ بیان کرے۔ اسی لیے تو کہا ساری زندگی امام محمد رضا نے حضور کی شان بیان کی، آخر میں کہا کہ اے رضا خود صاحب قرآن مانتا ہے حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ساری زندگی کبھی بریلی سے احمد رضا نے آواز ماری، کبھی جو ہے اجمیر سے خواجہ غریب نواز نے حضور کی شانوں کو بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے
میں نے ان کو تخلیقی اس لیے کیا ہے تاکہ یہ آپ کی شانہ بیان کرے. کبھی بغداد سے غوث اعظم نے اپنے بابا کی اپنے نانا کی شان بیان کی, کبھی جو ہے حضرت مجدد الفسانی نے شانوں کو بیان کیا, کبھی حضرت باقی پنچا نے شانوں کو بیان کیا, کبھی میر علی شاہ نے شانوں کو بیان کیا, کبھی خواجہ عبدالکریم نے شانوں کو بیان کیا, کبھی داتا علی حجویری نے شانوں کو بیان کیا, کبھی جو ہے وہ شاہ نقشبند نے شانوں کو بیان کیا, کبھی بابا فرید نے بیان کیا. اوپر چلے جاؤ تو محدثین بیان کرتے رہے, مفسرین بیان کرتے رہے, فقہاء بیان کرتے رہے, تبع تابعین بیان کرتے رہے, تابعین بیان کرتے رہے, صحابہ بیان کرتے رہے, مولا علی بیان کرتے رہے, عثمان غنی بیان کرتے رہے, عمر فاروق بیان کرتے رہے, افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق بیان کرتے رہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حق ادا کیا, ہر ایک نے کہا آپ کا وصف بیان ہو کس سے, آپ کی کون کرے گا بڑائی, آپ کی کرتے سفر میں کم ہے جبریل امین. کوئی یہ نام لینے کا اس لیے ضرورت تھی کہ اس وقت جو آپ سے مخاطب ہے یہ امت کا سب سے نیچا بندہ مخاطب ہے, سب سے کمزور اور گناہگار بندہ مخاطب ہے. ہم سب سے کمزور اور گناہگار ہیں, سب سے کمزور اور گناہگار بندے آپ سے مخاطب ہیں. اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر آج ہم جیسوں تک کا ذکر بیان کر رہے ہیں, اتنے لوگوں نے بیان کیا, یہ سارے مل کر بھی حق ادا نہ کر پائے. ساروں کی زندگی کی کمائیاں اکٹھی کر لو, تمہیں کہنا پڑے گا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ. حضور کی شانوں کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ کوئی انڈیا اور پاکستان کا شاعر حضور کی شانوں کا حق ادا کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی پیر رسول اللہ کی شانوں کا کیسے حق ادا کر سکتا ہے؟ کوئی عالم حضور کی شانوں کا کیسے حق ادا کر سکتا ہے؟ حضور کی گرد راہ تک نہیں کوئی پہنچ سکتا. حضور علیہ السلام نہ صرف وجہ تخلیق کے کل عالم ہیں بلکہ حضور علیہ السلام افضل الخلق ہیں. حضور علیہ السلام سے افضل اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, تو عالمین میں سے عالمین کا ایک ایک ذرہ ساری خلقت, سارے فرشتے, سارے نبی, سارے رسول, سارے جن, سارے انسان, ہر شخص کائنات کا ذرہ رہنے کے لیے رحمت کا محتاج ہے. کائنات کا ذرہ رحمت کا محتاج ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے جب ساری رحمت کا دار و مدار مصطفیٰ کے ساتھ خاص فرما کے مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا تو ساری کائنات میں ذرے کو رسول اللہ کا محتاج کر دیا. کائنات کا ذرہ رسول اللہ کا محتاج ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام ساری کائنات سے افضل ہے. حضور علیہ السلام کی افضلیت اور فضیلت صرف عام انسانوں پر نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام کی فضیلت تمام انبیاء و مرسلین پر ہے. حضور علیہ السلام تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہے. کس کا یہ عقیدہ ہے؟ ذرا آپ ہاتھوں کو اٹھاؤ نا اور میرے ساتھ یہ نعرہ لگاؤ, عقیدے پہ نعرہ آپ لگاؤ, ثابت ہم کرتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ. آواز آنی چاہیے. اللہ کرے کہ جلد یوکے میں بھی آپ کیو ٹی وی دیکھیں, لیکن اس وقت پوری دنیا میں کیو ٹی وی پر آپ کو لائیو دیکھا جا رہا ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگاؤ, پتا چلے کہ یوکے میں رسول اللہ کے غلام آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. بتاؤ کہ یوکے والے حاملہ کے لال سے کیسا پیار کرتے ہیں. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ, سب سے بالا ہو اعلیٰ, اپنے مولا کے پیارے دونوں عالم کے داتا, سب رسولوں سے ہمارے نبی تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں.
حضور علیہ السلام کی فضیلت تمام انبیاء و مرسلین پر ہے. حضور علیہ السلام ہر نبی سے افضل ہے، ہر رسول سے افضل ہے. قرآن کریم پڑھو، اللہ کریم نے جتنے انبیاء کو بھیجا اللہ کریم نے فرمایا یہ سب مخصوص قوموں اور مخصوص خطوں کے لیے آئے ہیں، مخصوص زبانوں کے لیے آئے ہیں. کوئی نبی آئے ایک خطے کے لیے، کوئی آئے ایک قوم کے لیے، کوئی آئے ایک ملک کے لیے، کوئی آئے ایک خاندان کے لیے. جب حضور علیہ السلام تشریف لائے پہلوں کے لیے اللہ نے فرمایا یہ مخصوص قوموں کے لیے، مخصوص علاقوں کے لیے، مخصوص خطوں کے لیے تشریف لائے ہیں. لیکن جب حضور تشریف لائے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. میرے حبیب علیہ السلام آپ کو میں نے کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک عالم کے لیے نہیں بھیجا. آپ کو میں نے ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے. اور پھر رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. او حبیب صرف انسانوں کے لیے نہیں، میں رب العالمین ہوں، آپ رحمت للعالمین ہو. پہلے مخصوص علاقوں، مخصوص قوموں، مخصوص خطوں کے لیے آئے، لیکن میرے حبیب آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ اب جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں آپ کی وزارت مصطفیٰ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو ساری خلقت کے لیے بھیجا ہے، ساری خلقت کے لیے بھیجا ہے. امام باقی بھی اس کو روایت کو لائے ہیں اور طبرانی میں بھی موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں خطاب فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام سارے عالمین سے افضل ہیں، ساری خلقت سے افضل ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلے جتنے انبیاء آئے مخصوص قوموں، علاقوں اور وقت کے لیے آئے، لیکن جب حضور تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. حضور علیہ السلام ساری مخلوق کے لیے تشریف لائے، ساری مخلوق کے لیے تشریف لائے. حضور علیہ السلام کے فضائل کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. حضور علیہ السلام کی مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ویسے تو بے شمار فضائل ہیں لیکن 6 فضائل کا یہاں حضور علیہ السلام نے خود ذکر فرمایا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے پہ 6 ایسے احسان کیے ہیں، میرے 6 کمالات ایسے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو بھی نہ ملے. ایک حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرے کلام میں جو جامعیت دی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی. میں نثار آپ کے کلام پر ملی. یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. پھر حضور نے فرمایا اللہ کریم نے نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب و دبدبے کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. میرا دشمن مجھ سے ہزاروں میل کے مسافرت پہ بھی کیوں نہ ہو اس کے دل میں میرا رعب و دبدبا ہوگا. حضور فرماتے ہیں مال غنیمت اللہ نے کسی اور امت پہ حلال نہیں کیا، میری امت پہ حلال کیا ہے. حضور فرماتے ہیں میرے قدم چومنے کے باعث اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمام عالمین کے لیے کافی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کریم نے مجھے خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کے مجھے بھیجا ہے اور مجھے ساری عالمین کے لیے کافی بنا کر بھیجا ہے. ایک نبی تشریف لائے، ظاہراً ان کا وصال ہوا، وصال ظاہری ہوا، دوسرے کی ضرورت ہوئی، دوسرے تشریف لے آئے. وہ دنیا سے جب ظاہراً گئے تیسرے کی ضرورت آئی، وہ تشریف لے آئے. ایک وقت میں مختلف مقامات پر ضرورت ہوئی تو مختلف مقامات پر انبیاء آئے. یعنی ہر نبی جب دنیا سے جاتے دوسرے کی ضرورت ہوتی، دوسرے آ جاتے، تیسرے کی ضرورت ہوتی، تیسرے آ جاتے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے عالمین کے لیے کافی بنا کے بھیجا ہے. یہی وجہ ہے میرے آ جانے کے بعد کسی اور کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے بھیجا ہے. ارے ان کے آنے کے بعد کس کی ضرورت ہے کہ آدم آئے تو توبہ ان کے وسیلے سے قبول ہو رہی ہے. نوح کی کشتی کو کنارہ مل رہا ہے تو ان کے
وسیلے سے مل رہا ہے. اگر آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بن رہی ہے تو ان کے وسیلے سے بن رہی ہے. اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہیں چل رہی تو ان کے وسیلے سے نہیں چل رہی. اگر داؤد علیہ السلام پر رحمتیں ہو رہی ہے تو ان کے وسیلے سے ہو رہی ہے. اگر یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل رہی ہے تو ان کے وسیلے سے مل رہی ہے. وہ آگے جن کے لیے کائنات بنی ہے اللہ نے فرمایا اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. آمینہ کا لال ختم نبوت کا تاج سجا. ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے تشریف لایا ہے. حضور علیہ السلام اس شان کے ساتھ تشریف لائے. حضور علیہ السلام کی فضیلت تمام انبیاء مرسلین پر ہے. پورا قرآن پڑھ لیجئے. اللہ کریم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنی گفتگو کا ذکر فرمایا تو یا آدم کہہ کے کیا. حضرت ماشاءاللہ جب میں آیا تو مجھے بھی ہوا کہ ابھی لوگ آ رہے ہیں, موسم کا تھا, لیکن الحمدللہ ہر سال سے بڑھ چڑھ کر اجتماع ہے اس مرتبہ ماشاءاللہ. اور میں ہر سال یہاں کہتا ہوں کہ یو کے میں ویسے تو بہت محافل ہوتی ہیں جب میں آتا ہوں, جب ہم آتے ہیں اپنے شیخ کے ساتھ, لیکن الحمدللہ یہ بینگلی ہال کی محفل ایسی محفل ہوتی ہے کہ اس کا اجتماع دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں عیدگاہ میں خطاب کر رہا ہوں, اور اس کی کیفیت سے یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ نہ ہم یو کے میں ہیں نہ ہم پاکستان میں ہیں, ہم سارے حضور کی بارگاہ میں حاضر. بڑھ چڑھ کر اجتماع ہے اور یہ اجتماع انشاءاللہ بڑھتا رہے گا. یہ کسی کے روکنے سے رکے گا نہیں, یہ کسی پروپیگنڈے سے بٹے گا نہیں. ارے یہ اجتماع کسی اور نام پر نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کے نام پر ہے. مٹتے تھے مٹتے ہیں مٹ جائے گے آدھا آپ کے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی. قبلہ پیر طیب الرحمن صاحب میرے سے پوچھا گیا کہ شاید کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کچھ وہ کہہ رہے ہیں کیا کرے. میں نے کہا کچھ نہ کرو, بڑے کا یوں ہی ان کا چرچا بڑھے گا, بڑے کا کھو جائے الحمدللہ. میرا خیال ہے کہ زبان سے زیادہ کام کو بولنا چاہیے, زبان سے زیادہ کام کو بولنا چاہیے. الحمدللہ میرے پیر طریقت کا کام بہت ہم اس بات کے قائل ہیں کہ زبان سے زیادہ کام کو بولنا چاہیے. میں بات کر رہا تھا اللہ کریم نے حضرت آدم سے کلام کیا تو یا آدم کہہ کے کیا, حضرت موسیٰ سے کلام کیا تو یا موسیٰ کہہ کے کیا, حضرت داؤد سے کلام کیا تو یا داؤد کہہ کے کیا, حضرت ابراہیم سے کلام کیا تو یا ابراہیم کہہ کے کیا. جن نبیوں سے کلام کیا ان کا نام لے کے کیا, لیکن جب ہمارے آقا سے کلام کیا کہیں قرآن میں یا محمد نہیں کہا, کبھی یا ایھا النبی کہا, کبھی یا ایھا الرسول کہا, کبھی یا ایھا المزمل کہا, کبھی یا ایھا المدثر کہا, کبھی یاسی کہا, کبھی طٰہٰ کہا, کبھی برحال کہا, کبھی شاہد کہا, کبھی مبشر کہا, کبھی نذیر کہا, کبھی سراج منیر کہا. رب نے کہیں مصطفیٰ کو نام لے کے مخاطب نہ کیا. مفسرین کہتے ہیں اگر کسی کو عزت دینی ہو تو اس کو نام سے نہیں بلکہ القاب سے بلایا جاتا ہے. اللہ نے مصطفیٰ کو ہر مقام پہ القاب سے بلا کے بتا دیا. دیکھ لو آمینہ کے لال سے زیادہ قابل تعظیم کائنات میں اور کوئی بھی نہیں ہے. لال سے زیادہ عزت والا بھری کائنات میں کوئی نہیں ہے. اگر پہلے انبیاء پر باتیں کی جاتی, ان کی توہین کی جاتی, ان کے بارے میں کوئی غلط جملے بولے جاتے تو یا وہ خود جواب دیتے یا کسی بچے نے جواب دیا ان کی جانب سے, یا اللہ کے حکم سے کسی پتھر نے جواب دے دیا, یا کسی نے جواب دیا, کسی اور نے جواب دیا. پہلوں پر اگر خلاف باتیں کی گئی تو یا انہوں نے خود جواب دیا یا ان کی طرف سے کسی اور نے جواب دیا. لیکن جب حضور تشریف لائے کچھ عرصہ وحی کا
وہی میں تاخیر ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن کی کوئی آیت نہیں آتی کچھ عرصہ, لوگ باتیں بنانا شروع کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے, ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے, معاذ اللہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے. اللہ نے یہ نہ فرمایا میرے حبیب آپ بتا دو کہ میں نے نہیں چھوڑا, یہ نہیں کہا کہ کوئی اور بتا دے کہ نہیں چھوڑا, یہ نہیں کہا کہ کوئی پتھر بے جان چیز بتا دے کہ اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا. کہا والضحا, میرے حبیب مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم ہے, واللیل اذا سجا, میرے حبیب آپ کی زلف عنبری کی قسم ہے, ما ودعک ربک وما قلا, آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا, وللآخرۃ خیر لک من الاولی, تم یہ کہتے ہو گویا کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ تو ہر لمحے ان کی شانوں میں اضافے کر رہا ہے, اللہ تو ہر لمحے ان کی شانوں میں اضافے کر رہا ہے. اور حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں, اور آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے, اللہ کریم نے پورے قرآن میں کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی, اللہ کریم نے پورے قرآن میں کسی اور نبی کی قسم نہیں اٹھائی, لیکن جب بات ہمارے آقا کی آتی ہے کبھی فرماتا ہے والضحا, میرے حبیب مجھے آپ کے چہرے کی قسم, کبھی فرماتا ہے واللیل اذا سجا, میرے حبیب مجھے آپ کی زلف عنبری کی قسم, کہیں فرماتا ہے لعمرک, میرے حبیب علیہ السلام مجھے آپ کی عمر کی قسم, کہیں بھی فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, میرے حبیب مجھے آپ کے شہر کی قسم, کبھی فرماتا ہے وقیل ہی, میرے حبیب مجھے آپ کے قول کی قسم, کبھی فرماتا ہے والعصر, میرے حبیب علیہ السلام مجھے آپ کے زمانے کی قسم. یہ تو حضور کی قسمیں ہیں, اگر اپنی بھی قسم اٹھاتا ہے تو یہ نہیں کہتا مجھے عالمین کا رب ہونے کی قسم ہے, خلقت کا خالق ہونے کی قسم ہے, عرش کا رب ہونے کی قسم ہے, فرماتا ہے فلا وربک, میرے حبیب مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم, مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے, مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے. اور یہ تو وہ قسمیں ہیں نا, یہ جو میں نے آیت تلاوت کی, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, امام قسطلانی نے بھی کہا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جب اللہ نے فرمایا